بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان کسانہ۔ آج میں ایک شخصیت کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایک شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ہمارا نوجوان نسل کا، پاکستان کے مستقبل کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہیروز کے بارے میں، اپنی ایسی شخصیات کے بارے میں جن کو جاننا چاہیے، بہت کم معلومات ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں دنیا سے رخصت ہونے والے ایک ہمارے قومی سطح کے مورخ، مصنف، دانشور، کالم نگار، ایک بہت سینئر ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور پاکستان اور قائد اعظم سے محبت میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھنے والے ڈاکٹر صفدر محمود کے بارے میں آج کچھ باتیں ڈاکٹر صاحب کی کریں گے۔ ڈاکٹر صفدر محمود بیسیکلی گجرات، جو پنجاب کا ایک بڑا معروف ضلع ہے، پاکستان کے ضلع گجرات کے قریب ڈنگا ایک شہر ہے، وہاں سے آپ تعلق رکھتے تھے اور گجر قبیلہ، گجر برادری سے آپ بلانگ کرتے تھے۔ پاکستان کی ان معدود چند شخصیات میں آپ کا شمار ہے جنہوں نے آخری دم تک قائد اعظم کے حوالے سے اپنے قلم، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو وقف کیے رکھا۔ ڈاکٹر صاحب کا بنیادی تعارف تو یہ ہے کہ آپ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بیوروکریٹ تھے۔ آپ نے سول سروس میں مختلف محکموں میں سرو کیا، پنجاب اور پھر اس کے بعد وفاق میں، مرکز میں جا کر 2 شعبہ جات جہاں پہ آپ کی خدمات بطور خاص ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ایک ہے محکمہ تعلیم، دوسرا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، محکمہ اطلاعات و ثقافت۔ پنجاب کے سیکٹری اطلاعات و ثقافت کے طور پہ آپ نے تاریخی کام یہ کیا تھا اپنی سروس کے دوران کہ آپ نے بطور سیکٹری اطلاعات و ثقافت اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے محکمے میں وزیر اعلیٰ کی منظوری سے ایک سیل، ایک شعبہ قائم کیا تحریک پاکستان سیل کے نام سے۔ یہاں آپ نے پاکستان بنانے والی ان ذی قدر شخصیات کو تلاش کرنے اور ان کا اعتراف خدمت کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا۔ پورے ملک سے اخبارات میں اشتہارات دے کر اور دیگر ذرائع کے ذریعے ایسے لوگوں کو تلاش کیا گیا اور پھر ان کی خدمات کو اکٹھا کر کے کمپائل کیا گیا اور سالانہ بنیادوں پر انہیں گولڈ میڈل دینے کے ایک سلسلے کا آغاز کیا گیا، جو کہ بعد میں تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے نام پہ ایک خود مختار ادارے کے طور پہ قائم کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے وہ ادارہ تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ آج بھی مصروف عمل ہے۔ گو تحریک پاکستان کے کارکنان کی اب بہت تھوڑی تعداد باقی بچی ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ روابط، ان کے خاندانوں کی کسمہ پرسی کی حالت کو بہتر کرنا، جو تحریک پاکستان کے ڈیزرونگ کارکنان ہیں ان کی فائنینشیل ایڈ، مالی معاونت کرنا، ان کے علاج معالجے کا بندوبست کرنا اور دیگر معاملات میں ان کو معاونت دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحقیقی سرگرمیاں جاری رکھنا، نئی نسلوں کو تحریک پاکستان کے جذبوں سے اور تحریک پاکستان کی فکر سے آشنا کروانا، یہ سارے کام یہ ادارہ کر رہا ہے، جو کہ دراصل ڈاکٹر صفدر محمود کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی سروس سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد اپنے گھر میں قید نہیں ہوئے، بلکہ وہ فیلڈ میں رہے۔ انہوں نے فیلڈ میں، معاشرے میں رہ کے پاکستان کی وہ خدمت کی کہ شاید ہی کوئی دوسرا بندہ ایسا دعویٰ کر سکے کہ جس نے اپنی فکری، اپنی نظریاتی جدوجہد اور اپنے قلم کے ذریعے جہاد کر کے پاکستان کی جو خدمت کی ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود نے مختلف موقر اخبارات میں، بڑے اخبارات میں، قومی روزناموں میں کالم بھی لکھے۔ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری حصے میں روزنامہ جنگ کے ساتھ وابستہ تھے اور صبح بخیر کے عنوان سے آپ کا کالم چھپتا تھا جس کا انتظار کیا جاتا تھا۔ آپ کی تحریریں جو ایک ایسا ذخیرہ ہے، ایسا ریکارڈ ہے پاکستان کی لائبریریوں میں، پاکستان کے لوگوں کے پاس، جو ہمارے پاکستانی پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور ڈاکٹر صفدر محمود کی تحریروں کے قاری ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی جو اولین تصانیف ہیں ان کا تو تعارف میں آپ سے اتنا ڈیٹیل نہیں کرواؤں گا، خاص طور پہ تذکرہ کروں گا اپنی حیات کے، زندگی کے آخری ایام میں آپ نے جو کچھ تصانیف منظر عام پہ لائیں۔ ایک بڑا معروف ادارہ ہے، پبلشر ہیں علامہ عبدالستار عاصم صاحب کا ادارہ قلم فاؤنڈیشن،
انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کو منظر عام میں لانے پر لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک بڑا ایسا کی رول پلے کیا ہے کہ یہ ان کا احسان ہے پاکستان کی نئی جنریشن پر قلم فاؤنڈیشن کا۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب آئی سچ تو یہ ہے، اس کتاب نے تاریخ پر پڑی ہوئی وہ تمام گرد صاف کر دی جو مفروضوں پر مبنی تھی۔ جو لوگ قومی ترانے کے بارے میں، پاکستان کے جھنڈے کے بارے میں، پاکستان کے آئین کے بارے میں، پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں، پاکستان کے اساسی نظریے کے بارے میں اور خود قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے بارے میں من گھڑت مفروضے جو لوگ قائم کرتے تھے، ان سب کا علمی اور دلائل کے ساتھ رد کر کے ڈاکٹر صفدر محمود نے ایک بڑی زبردست کتاب دی اور اس کتاب کا نام رکھا سچ تو یہ ہے۔ ریئلٹی لوگوں کے سامنے لائے۔ اسی طرح آپ کی کتاب انگریزی میں فاؤنڈرز آف پاکستان، بانیان پاکستان، لوگوں کو بالکل جسے کہتے ہیں نا پردہ اٹھا دیا، لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو بانیان پاکستان ہیں۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو دیگر شخصیات تحریک پاکستان کے دوران اور قائد اعظم کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد جو مصروف عمل رہے، ان سب کا خاص طور پہ لیاقت علی خان کا اور دیگر کا دعوی شخصیات کا بڑا بھرپور تعارف کروایا۔ اس کے علاوہ یہ تو قائد اعظم پاکستان اور مشاہیر تحریک پاکستان کے ساتھ آپ کے قلبی لگاؤ اور وابستگی کا ایک ثبوت تھا۔ ایک ایسا پہلو ڈاکٹر صفدر محمود کی زندگی کا جسے مجھے ذاتی طور پہ آپ سے ذکر کرنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بطور طالب علم ڈاکٹر صاحب کے اس پہلو سے وابستہ کر کے بہت کچھ سیکھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر صفدر محمود کی تحریروں، آپ کے کالموں کا ایک مجموعہ بصیرت کے عنوان سے چھپا۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صفدر محمود کی شخصیت کے ایسے پرت کھلے کہ آپ ایک بڑی بھرپور اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں پہنچی ہوئی روحانی شخصیت تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ آپ اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے لوگوں کو دلی اور روحانی سکون اور راحت بھی پہنچاتے تھے۔ ایسے ایسے موضوعات پہ آپ نے مثال کے طور پہ عاجزی، آپ نے جب عاجزی پہ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو آپ نے اتنا کمال لکھا کہ بندہ سمجھنے سے، جب بندہ اس تحریر کی طرف راغب ہوتا ہے تو بندے کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ایک اور مثال، جب آپ نے دعا یا قبولیت یا توبہ و استغفار پہ اپنا قلم اٹھایا، جو آپ نے تحریریں دیں وہ اتنی زبردست تحریریں تھیں۔ اس بصیرت کتاب میں جو مجموعے میں تحریریں ملتی ہیں ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا، ایک ایسا پہلو، روشن پہلو ہمارے سامنے کھل کے آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک جسے ہم کہتے ہیں زندگی فانی ہے، یہ صلاحیتیں، یہ چیزیں، یہ وصف جب انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں وہ اسے بقا کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اپنی تحریروں میں ڈاکٹر صفدر محمود اشارتاً کچھ روحانی شخصیات کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ میں نے ان ساری چیزوں کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہ کے دیکھا بھی، ذاتی طور پر مشاہدہ بھی کیا، اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو میں بطور طالب علم پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ سمجھتا ہوں۔ اب ڈاکٹر صفدر محمود کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے، یہ روایتی جملہ نہیں ہے، وہ شاید ہی پورا ہو سکے۔ آپ ایک بڑی قومی سطح کی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے شفیق اور بڑے حلیم اور بڑے مدبر رہنما اور مورخ اور مصنف کے طور پہ نئی نسلوں کے لیے ایک روشنی کا استعارہ تھے۔